بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر انسان صدقہ دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایک ایسا راز ہے کہ اگر انسان صدقہ دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھ لو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا تو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھیں، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس فرشتے نے اس وقت 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں یہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے ملنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ نے ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ طاقتور کا ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں۔ ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان آیات کو جانتا ہے اور جو ان پر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس صورت مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب کر نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔